بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کربلا کا واقعہ تو آپ نے بہت جگہ سنا ہوگا، لیکن آج اس ویڈیو میں میری کوشش ہے کہ کم وقت میں زیادہ علم آپ تک پہنچا سکوں۔ ناظرین، کربلا کی جنگ کیوں ہوئی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے کہنے پر کربلا پہنچے؟ اس سب کے پیچھے کون تھا؟ کیوں اتنی بے دردی سے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا؟ ناظرین، اگر آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت اور عقیدت ہے تو یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی اہل بیت کے بارے میں لازمی بتائیں۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ پہنچے تو یزیدیوں نے کیسے دھوکہ دہی کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی۔ آج میں آپ کو 2 محرم سے لے کے 10 محرم تک سارے واقعے تفصیل سے بتاؤں، جہاں مظلوم اہل بیت پر ظلم کی انتہا کر دی اور انہیں پیاسا شہید کر دیا گیا۔ دریائے فرات جس کا پانی ٹھاٹھے مار رہا تھا، لیکن آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں تک کہ ننھے علی اصغر پر بھی کسی کو ترس تک نہ آئے۔ ناظرین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 محرم 61 ہجری کو میدان کربلا میں پہنچے اور وہیں قافلہ حسینی نے قیام کیا۔ وہاں حر بن یزید کیانی نے عبداللہ بن ابن زید کو ایک خط لکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے کی اطلاع ملی تو اس نے فوراً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک سخت لہجے والا خط لکھ کر دیا۔ اس نے کہا، اے حسین، مجھے یزید نے حکم دیا ہے کہ میں آرام سے نہ سوؤں اور پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاؤں، یا تمہیں قتل نہ کر دوں یا تمہیں یزید کی اطاعت پر مجبور نہ کر دوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھا اور ایک سائیڈ پر رکھ دیا اور پھر فرمایا، جنہوں نے ظالموں کا ساتھ دیا اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کو چھوڑ دیا، بے شک وہ ظالموں میں سے ہیں۔ ابن زیاد کا قاصد بولا، کیا آپ اس خط کا جواب نہیں دیں گے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کا جواب وہ دردناک عذاب ہے جو بہت جلد اس تک پہنچنے والا ہے۔ 3 محرم کو عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو 4000 لشکر کے ساتھ کوفہ روانہ کر دیا۔ وہ عمر بن سعد کو رے کا گورنر بنانا چاہتا تھا، مگر شرط رکھ دی کہ پہلے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ حل۔ دنیا کی حکومت کے لالچ میں عمر بن سعد کربلا آ پہنچا۔ عمر بن سعد اپنے لشکر کے ساتھ کوفہ سے باہر نکلا اور حمم بن عین پر اپنی رہائش قائم کی۔ وہ رے جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ اسی دوران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیام کا مسئلہ پیش آیا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی طرف عظمت پیش کی، ابن زیاد نے عمر بن سعد کو بلایا اور حکم دیا کہ وہ پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ، پھر اپنی حکومت کے مقام کی طرف روانہ ہو۔ عمر بن سعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کو پسند نہیں کرتا۔ اس نے عبید اللہ ابن زیاد سے کہا کہ مجھے اس جنگ کے لیے معاف کرو۔ عمر کی معافی کو رائے کی حکومت سے مشروط کیا۔ زیاد نے عمر بن سعد کو مجبور کر کے 4000 لشکر کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کے لیے بھیجا۔ عمر بن سعد نے بہت چاہا کہ کسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلے کی مصیبت سے اسے نجات مل جائے، لیکن ابن زید نے اس کی ایک نہ سنی۔ جب عمر بن سعد یہاں پہنچا تو اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوفہ آنے کی ساری وجہ پوچھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ بیان فرمایا اور کہا کہ میں اہل کوفیوں کے بلانے پر یہاں آیا ہوں، اگر ان لوگوں کی رائے بدل گئی ہے تو میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن سعد نے عبداللہ بن اسد کو پورے خط میں اس
کا خلاصہ لکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے صرف ایک ہی صورت رکھو کہ وہ امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کریں، تو ہم اس کے بعد سوچیں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا جائے۔ اور عمر کو حکم دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا پر پانی بالکل بند کر دیا جائے۔ یہ واقعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 3 دن پہلے کا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد سے کہا کہ ہماری ملاقات اپنے لشکر کے سامنے آج کی رات مقرر کرو، ہم ان کے سامنے بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے عمر بن سعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رات کے وقت ملا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے 3 صورتیں رکھی: یا تو مجھے واپس جانے دیا جائے، یا امیر معاویہ کے پاس پہنچا دیا جائے تاکہ میں ان سے مل کر اس معاملے کا حل نکال سکوں، یا کسی مسلمانوں کی سرحد پر پہنچا دیا جائے تو وہ جیسے وہاں کے لوگ زندگی گزار رہے ہوں گے میں ویسے گزاروں۔ کچھ لوگوں نے آخری 2 صورتوں سے انکار کیا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری 2 صورتیں پیش نہیں فرمائیں۔ عمر بن زید نے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سنی تو بہت متاثر ہوا۔ اس نے عبید اللہ ابن سعد کو فوراً خط لکھا: اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ بجھا دی ہے اور مسلمانوں کا کلمہ متحد کیا ہے۔ حضرت امام حسین نے میرے سامنے 3 صورتیں پیش کی ہیں۔ ظاہری بات ہے اس میں آپ کا مقصد بھی پورا ہوتا ہے، امت کی اصلاح اور فلاح بھی اسی میں ہے۔ ابن زیاد بھی اس خط سے بہت زیادہ متاثر ہوا اور اس نے کہا یہ خط ایک ایسے شخص کا ہے جو اپنے امیر کی اطاعت بھی چاہتا ہے اور اپنے قوم کی بھلائی کا بھی خواہش مند ہے، ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ لیکن ادھر شمر بن جوش لعنت اللہ علیہ کھڑا ہوا، ابن زیاد سے کہا کیا آپ حسین کو مہلت دینا چاہتے ہیں کہ وہ طاقت حاصل کر کے دوبارہ آپ کے مقابلے پر آ جائے؟ اگر وہ آج آپ کے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی آپ ان پر قابو نہ پا سکتے۔ مجھے اس میں عمر بن سعد کی سازش محسوس ہوتی ہے، کیونکہ میں نے سنا کہ وہ راتوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خفیہ گفتگو کرتا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ حسین کو اپنے پاس بلا لو۔ ابن زید کو شمر کا مشورہ پسند آیا۔ اس نے ایک سخت حکم نامہ عمر بن زید کو لکھا کہ میں نے تمہیں جنگ سے بچنے کے لیے نہیں بھیجا اور نہ ہی تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ تم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہلت دو۔ اگر وہ میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو انہیں صحیح سالم میرے پاس پہنچا دو، نہیں تو ان کو قتل کر دو اور ان کے ساتھ جنگ کرو اور ان کے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ وہ اس کے مستحق ہیں، پھر ان کی لاشوں کو گھوڑوں کے ٹانپوں سے روندو۔ اگر تم نے ہمارے حکم کی تعمیل کی تو تمہیں انعام دیا جائے گا، فرما برداری کا۔ اگر تم نے ہمارے حکم کی تعمیل نہیں کرنی تو فوراً لشکر کی قیادت چھوڑ دو اور شمر بن زید کو لشکر کی قیادت دے دو۔ شمر کو خط دیا اور کہا کہ فوراً لے کر عمر کے پاس پہنچ جاؤ۔ لیکن جب وہ عمر کے پاس جانے لگا تو اسے یاد آیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں اس کے کچھ رشتہ دار حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان، جو سب حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی موجود ہیں۔ شمر نے ان چاروں کے لیے ابن زیاد سے امان مانگی تاکہ وہ چاہیں تو ابن زیاد کی طرف آ سکیں۔
ایمان نامہ ایک قاصد کے ہاتھ بھیجا گیا۔ جب قاصد نے ایمان نامہ پیش کیا تو ان چاروں نے کہا کہ ہمیں امان دی جاتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو نہیں۔ ہمارا ایمان تم لوگوں کے ایمان سے بہتر ہے۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں تمہارے امان نامے پر۔ جب شمر عمر بن سعد کے پاس پہنچا تو اس نے کہا، تم نے بہت بڑا ظلم کیا، مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹ گیا، خون خرابے کا راستہ کھل گیا۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کو جب یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے کہا، ذلت بھری زندگی سے موت بہتر ہے۔ 9ویں محرم کو شمر اپنے لشکر کے ساتھ میدان کربلا میں پہنچ گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے سامنے تشریف فرما تھے۔ انہیں ہلکی سی اونگ آ گئی جب انہوں نے کسی کی آواز سنی۔ آپ کی بہن زینب دوڑتی ہوئی آئی اور وجہ پوچھی۔ میں نے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا، بیٹے تم جلد ہمارے پاس آنے والے ہو۔ یہ سن کر بی بی زینب رو پڑی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تسلی دی۔ اسی وقت شمر کا لشکر سامنے آ گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور دشمن سے بات چیت، لیکن شمر نے کسی بھی طرح کی مہلت دیے بنا جنگ کا اعلان کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اطلاع دی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انہیں کہیں کہ آج کی رات جنگ ٹال دیں، میں اللہ کی بارگاہ میں وصیت، نماز، دعا اور استغفار کر سکوں۔ شمر، عمر اور ابن سعد اور باقی سرداروں نے آپس میں مشورہ دیا اور آخر کار ایک رات کی مہلت دے دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت اور اپنے وفادار ساتھیوں کو جمع کیا اور انہیں ایک درد سے بھرا خطبہ دیا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں دین دیا، اس نے ہمیں قرآن سکھایا اور ہمیں دین کی عقل اور سمجھ عطا کی۔ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ آپ نے پھر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ میرے ساتھیوں سے زیادہ وفادار کوئی نہیں، میرے اہل بیت سے زیادہ پاک اور صبر والے گھرانے والے کوئی نہیں ہے۔ ہمارے پاس صرف کل کا دن ہے۔ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ دشمن صرف مجھے چاہتا ہے، تم بچ سکتے ہو، تم رات کی تاریکی میں نکل جاؤ۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی اور پھر آواز آئی، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اللہ ہمیں آپ کے بعد زندہ نہ رکھیو۔ پھر آپ نے بنی عقیل کی طرف دیکھا اور ان کی طرف منہ کر کے فرمایا، تمہارا بھائی ابن عقیل شہید ہو چکا ہے، تم واپس جا سکتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم واپس جا کے کس کو منہ دکھائیں گے؟ ہم جان، مال اور اولاد سب قربان کریں گے۔ اسی وقت ایک بزرگ ساتھی اوس اٹھے اور بولے، جب تک میرے قدموں میں جان ہے میں آپ کے لیے لڑتا رہوں گا اور اپنی جان قربان کر دوں گا۔ کربلا کی صبح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے ہوئے دیکھا تو کہا، اے بہن، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرے بعد نہ اپنے کپڑے پھاڑنا، نہ سینہ پیٹنا، نہ ماتم کرنا، صبر کرنا، یہی ہمارا راستہ ہے۔ رات کا اندھیرا دھیرے دھیرے روشنی میں بدل رہا تھا۔ یہ شب عاشوراء تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اس رات توبہ، استغفار، نماز اور نوافل میں گزاری۔ ہر طرف اللہ اکبر اور سبحان اللہ کی آوازیں تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے زمین پر فرشتے اتر آئے ہوں۔ صبح عاشوراء، جمعے کا دن،
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی فجر کی نماز ادا کی، عمر بن سعد اپنے لشکر کے ساتھ میدان میں اتر آیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 72 جاں نثار تھے۔ آپ نے خود اپنے لشکر کی صفحہ بندی کی۔ ادھر دشمن کی طرف سے چونکانے والا واقعہ ہوا۔ حر بن یزید ابن ریاحی، جو سب سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے آیا تھا، اب پشیمان تھا۔ اس کے دل میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی نے اس کے دل کو جگا دیا تھا۔ وہ اپنا گھوڑا دوڑائے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں آیا اور کہا، اے بیٹے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں شرمندہ ہوں۔ میں نے آپ کی راہ روکی، لیکن اب میں جان چکا ہوں کہ آپ ہی حق پر ہیں۔ میری توبہ یہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے گلے لگایا۔ اس نے یہی کیا، اس نے لڑتے ہوئے شہادت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور بلند آواز میں کہا، اے دشمن، جنگ سے پہلے میرے الفاظ سن لو۔ اگر تم لوگوں نے عمل کیا تو تم لوگ فلاح پاؤ گے۔ اگر تم انکار کرتے ہو تو اپنے ساتھیوں کو جمع کر لو اور جو کرنا ہے کر لو۔ مجھے دیر دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہی الفاظ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز خیمے میں موجود بہنوں بیٹیوں تک پہنچی تو ان کا صبر ٹوٹ گیا۔ تو خیمے سے سسکیوں، آہوں کی آوازیں آنے لگیں۔ تو اس حالت میں آپ نے اپنے بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاؤ عورتوں کو تسلی دو اور انہیں کہو کہ ہم اللہ کی راہ میں ہیں اور وہی ہمیں صبر دینے والا ہے۔ اس روز دو راستے تھے، ایک جو دنیا کی سلطنت چاہتا تھا اور دوسرا جو اللہ کی رضا چاہتا تھا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گہری تکلیف سے فرمایا، اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی رحمت کرے، انہوں نے ٹھیک کہا تھا کہ عورتوں کو ساتھ نہ لے جاؤ۔ آپ نے عورتوں کو تسلی دینے کے بعد دشمن کے لشکر کی طرف رخ کیا اور ایک با اثر خطبہ دیا جو قیامت تک حق کی مثال رہے گا۔ آپ نے فرمایا، لوگوں سوچو میں کون ہوں؟ کیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ نہیں؟ کیا زہرا میری ماں نہیں؟ کیا میں ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا نہیں؟ کیا آپ نے یہ قول سنا نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ بتاؤ میں نے کس کا مال لوٹا، کس کو قتل کیا؟ کیوں تم لوگ میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہو؟ پھر آپ نے کفیوں کو نام لے کے پکارا، اے حجار بن ابجر، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے خط لکھ کے نہیں بلایا؟ کیا تم لوگ میری بیعت پر راضی نہیں ہوئے تھے؟ وہ سب لوگ مکر گئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں بلایا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے پاس آپ لوگوں کے خط موجود۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر میرا آنا پسند نہیں تو مجھے چھوڑ دو، میں کہیں اور چلا جاؤں جہاں امن ہے۔ پھر کیش بن اشش نے کہا، کیوں نہ آپ ابن زید کی اطاعت کر لیں، وہ آپ کا چچا ہے، زیادہ سختی نہیں کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا حضرت عقیل بن شہادت کے بعد بھی آپ کی یہی رائے ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، نہ میں یزید کی بیعت کروں گا اور نہ ہی میں ابن زید کے سامنے اسی وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اترے۔ اسی وقت جوہر بن کاہو نے دشمن سے کہا، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر بھی تلوار اٹھاؤ گے؟ خدا کی قسم، زید تم سے بھی وفا نہیں کرے گا۔ اور تبھی شمشیر نے پہلا تیر چلایا تو حق اور باطل کی جنگ شروع ہو گئی۔ پہلے وار سے کربلا کا میدان شعلہ بن گیا، جس کی تپش آج بھی انسانوں کو جلاتی ہے۔ جب ایک کے بعد ایک شہادتیں ہونے لگی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبھی آگے بڑھے۔ آپ نے
فرمایا اہل کوفہ کیا اسی لیے بلایا تھا کہ مجھے یہاں قتل کر دو؟ آپ نے تو مجھے خط بھیجے تھے کہ ہم اپنی جان اور مال آپ پر نثار کر دیں گے۔ تم لوگوں نے پانی بھی بند کر لیا ہے، وہی پانی جو یہودی پیتے ہیں، لیکن آج حسین کا گھرانہ پیاسا ہے۔ اسی وقت حرا بن یزید راہی جو صبح توبہ کر چکے تھے دشمن کی طرف بڑھے تاکہ انہیں روک سکیں، مگر تیروں سے ان کا استقبال ہوا تو وہ واپس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفوں میں آ کے شامل ہو گئے۔ یوں جنگ کا بازار گرم ہو گیا اور شہادتوں پر شہادتیں ہونے لگیں۔ اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تعداد میں کم تھے لیکن امان میں سب سے بلند تھے، باری باری شہادت کا مزہ چکھتے گئے۔ مسلم بن عوضہ زخمی ہو کر گرے، حبیب بن راہی ان کے پاس آئے اور کہا، اس نے کہا مبارک ہو، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اگر مجھے یہ ہوتا کہ میں تمہارے بعد نہیں آنے والا تو میں تمہیں نصیحت کرتا۔ اس نے کہا، مسلم نے کہا میری ایک نصیحت ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرنا۔ جوش لعنت اللہ علیہ عنہ نے چاروں طرف سے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اصحاب حسین نے جانبازی سے مقابلہ کیا یہاں تک کہ کوفہ کا لشکر پیچھے ہٹنے لگا۔ عوہ بن قیس نے جب دشمن کی کمزوری دیکھی تو عمر بن زید سے مدد مانگی۔ عمر بن زید نے اور بھی قافلوں کو بلاوا بھیجا۔ شیث بن روی چیخ پڑے، کہا اے ظالموں، تم دنیا کے سب سے معزز انسان سے، ابن علی سے لڑ رہے ہو اور ساتھ دے رہے ہو ایک فاسق انسان ابن زید کا۔ یہ آواز بھی دبا دی گئی۔ پھر عمر بن سعد نے آخری حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اصحاب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلواریں چھوڑ دیں، گھوڑوں سے اتر کر میدان میں ڈٹ گئے۔ ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے مگر ارادہ اٹوٹ تھا، جب تک سانس ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرنی ہے۔ دشمنوں نے دشمنی کی حد پار کر دی، خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ ادھر عورتیں، بچے اور بیمار آگ سے کپ کپا رہے تھے۔ اسی دوران ابو شمامہ سعدی نے عرض کیا، میں چاہتا ہوں اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں شہادت سے پہلے نماز جوہر ادا کر لوں تاکہ رب کے سامنے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے حق یاد دلایا، ہم نماز پڑھیں گے، لیکن تیروں کی بارش نہ رکی۔ اسی دوران ابو شمامہ شہید ہو گئے۔ اب میدان میں کچھ وفادار رہ گئے تھے جو جان چکے تھے کہ ہم نہیں بچیں گے، لیکن انہوں نے کہا حضرت امام حسین کو ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اسی دوران علی اکبر اجازت لے کر میدان میں اترے اور انہوں نے کہا، ہم نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کے ہر انداز سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جھلک رہی تھی۔ ایک دشمن نے حملہ کیا اور علی اکبر میدان میں گر گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے سینے پر جھک گئے اور فرمایا، خدا ہلاک کرے اس قوم کو جس نے تجھے قتل کیا۔ میرے لختے جگر، تیرے بعد اب زندگی میں کوئی لطف باقی نہیں رہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لاش کو اٹھایا اور اپنے دیگر صحابہ کے پاس لٹا دیا۔ پھر ابن قاسم علیہ السلام میدان جنگ میں آئے۔ بہت چھوٹی عمر، دشمن کے لشکر نے تابڑ توڑ حملہ کیا۔ ایک ضرب سیدھی لگی، حضرت قاسم زمین پر گر گئے۔ تو پکارا، اے اماں، چچا جان! حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر پہنچے۔ اب کربلا میں اہل بیت کی لاشیں بکھری تھیں، ہر قدم پر ایک تاریخ لکھی جا رہی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا، مجھے اجازت دیں میں بچوں کے لیے پانی لا سکوں، بچے بہت پیاسے ہیں۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر جا رہے ہو تو بچوں کے لیے پانی لازمی لانا۔ حضرت ابن عباس دریا پر پہنچے، پانی مشک میں بھرا، کہا عباس پیاسا مر جائے گا لیکن حسین کے بچوں سے پہلے پانی نہیں پیے گا۔ واپسی پر دشمن نے حملہ کر دیا، آپ کے دونوں بازو شہید ہو گئے لیکن پھر بھی آپ مشک کو دانتوں میں پکڑے ہوئے خیمے کی طرف بڑھتے رہے۔ تبھی ایک لعین نے سر پر ضرب مارا، علم زمین پر گر پڑا اور عباس زمین پر گر پڑے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، اے بھائی مجھے سنبھالو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، بھائی کا سر گود میں رکھا اور کہا اب میری کمر ٹوٹ گئی، اب میں اکیلا رہ گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا والسلام۔ اب جان نثار اور اہل بیت شہید ہو چکے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے تھے۔ اب دشمن کانپ رہے تھے، کوئی بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا۔ تبھی ایک قبیلے کا شخص ابن نصار آگے بڑھا اور اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر وار کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم نہ ڈگمگائے، آپ اپنے ننھے شہزادے کو لے کر آگے بڑھے لیکن ایک لعین نے تیر مارا اور آپ کے ننھے شہزادے کو شہید کر دیا۔ آپ نے اس کا خون ہاتھوں پر لیا اور زمین پر گرا دیا، آسمان کی طرف کہا یا اللہ اب تو ہی ان سے حساب لینا۔ تب آپ زخموں سے چور دریائے فرات کی طرف گئے تاکہ پانی کا ایک گھونٹ پی سکیں۔ جب شمر نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے لشکر کا مقابلہ کر رہے ہیں تو اس نے حکم دیا کہ سب اکٹھے۔ ابن نعمان نے تیر مارا جو دہن پر لگا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب شمر نالین 10 سپاہیوں کو لے کر آگے بڑھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ اتہاس گواہی دیتا ہے کہ ایک تنہا شخص جس کی سب کچھ لٹ گیا وہ پورے لشکر کا مقابلہ کر رہا ہے۔ کوئی جب دیکھا انہوں نے خالد بن یزید اور سنان کو سر کاٹنے کا حکم دیا۔ خالد کے ہاتھ کانپ گئے، وہ چہرہ تک نہ دیکھ سکا۔ پھر وہ لمحہ آیا جو انسانیت کی تاریخ کا سب سے سیاہ دھبہ بن گیا۔ سنان نے آگے بڑھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دھڑ سے جدا کر دیا۔ جب جنتی جسم دیکھا گیا تو اس پر تھے 35 تلواروں، 34 نیزوں، بے شمار تیروں کے نشان۔ جگر رسول گوشہ کے جسم کو ظلم کی مثال بنا ڈالا۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔